الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لاکھوں درود و سلام ہو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر، امہات المومنین پر، اور رحمتیں و برکتیں ہوں تمام صالحین پر. یہ آخری جمعہ ہے اس مہینے کا. آج جو گفتگو کرنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو، تمام مومنوں سے، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہماری پیروی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیروی کرو، سے محبت کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تم سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو محبت کیسے کریں؟ محبت کا مفہوم کیا ہے؟ محبت کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی محبت کا جو حکم دیا ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور ایمان مخلصین لہ الدین، خالص دین کے ساتھ. خالی فارمیلٹی کے طور پر نہیں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکام، تمام سنتیں جو ہیں ان سے نظر انداز ان کو کریں، سے بغاوت کریں. یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، ایمان کا تقاضا نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا نہ کریں. تو یہ چند پیراگراف ہیں جو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. دیکھیے، محبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے مومن بندوں کو کہ ہمارے نبی سے محبت کریں.
محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکام کو آپ مانیں، فالو کریں اور اس پر عمل کریں، جب ہوگا کہ ہم واقعی محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور سنتوں کو نہ مانیں، ان کو نظر انداز کر دیں اور اپنے من سے اپنی زندگی گزاریں یا جو عبادت کر رہے ہیں اپنے ڈھنگ سے کریں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم کو حکم دیا ہے اس طریقے سے وہ عمل کیا جائے، ورنہ وہ عمل نبی کی محبت میں نہیں، وہ بس ہے عمل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بعد جو ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وصوم رمضان، والحج من استطاع الیہ سبیلا۔ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی ہے لوگوں کو، اس طریقے سے ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس طریقے سے ہم نبی کے اوپر ایمان لائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور اگر ہم اس طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تو پھر نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن نبی کی محبت والی نماز نہیں ہے، نبی کی سنتوں والی نماز نہیں ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ اپنی مرضی یا اپنے حساب سے پڑھ رہے ہیں، یا ہم کو بچپنے میں جیسے سکھا دیا گیا، جس طریقے سے ہم نے مدرسوں میں سیکھ لیا، یا ماں باپ نے جیسے طریقے سے سکھا دیا، یا لوگوں کو دیکھ کر جیسے ہم نے سیکھ لیا، شعوری طور پر ہم نے نماز کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر شعوری طور پر نماز کی سیکھنے کی کوشش کرتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم نماز پڑھتے۔ ہم پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں، 50 سال ہو جاتے، 60 سال ہو جاتے، لیکن ہم نماز کا طریقہ نہیں سیکھتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، آسان نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھیے کیا نبی کی محبت والی، نبی کی سنتوں والی نماز ہے؟ یہ ہے محبت کا تقاضا کہ نبی نے جو حکم دیا ہے، جس طریقے سے ہمیں وضو کا طریقہ سکھایا، جس طریقے سے ہمیں سجدہ، قومہ، جلسہ کا طریقہ سکھایا ہے، اس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اگر ہم نماز اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں سنت کے مطابق تو یہ محبت کا تقاضا ہے، ہم نبی سے محبت کا تقاضا ہے اور اس کو فالو کر رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے ہم نبی کی محبت میں ویسے ہی نماز پڑھیں گے۔ ہم دوسری طریقے سے نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہے اس طریقے سے نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ دوسرے اعمال دیکھیے کہ کس طریقے سے جو دوسرے اعمال ہیں وہ ہم کیسے بچا لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتا۔ ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ، شاید ان کا نام ہے،
یا میں نام شاید بھول رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، سن بھی چکے ہوں گے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ کئی صحابہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مطلب موقع تلاش کیا کرتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں کام کر لیں، فلاں کام کر لیں، وضو کا پانی دے دیں، یا اور بھی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کام ہوتے تھے وہ کرنے کے متمنی رہا کرتے تھے۔ تو وہ صحابی ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار خوشی میں کہا صحابہ سے کہ آپ بتائیں، مانگیں، آپ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، کیا مانگتے ہیں؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کے دن آپ کی رفاقت چاہتے ہیں۔ ربیہ کہ آپ محبت کا دیکھیے پیمانہ، دیکھیے کیا ہے کہ محبت کا پیمانہ صحابہ کے نزدیک کیا ہے۔ صحابہ کرام یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے متمنی ہیں، چاہتے ہیں، اور وہاں بھی یہی ان کی خواہش ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رقابت رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں۔ یہ محبت کا معیار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ربیہ، اگر تو ہماری رفاقت چاہتے ہو، ہمارا قرب چاہتے ہو، ہمارے قریب چاہتے ہو، تو سجدوں سے ہماری مدد کرو۔ سجدوں سے مدد یہ ہے کہ تم زیادہ نفلیں پڑھا کرو۔ یہ محبت کا معیار ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور اس محبت کا پیمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ وہ پیمانہ بتایا کہ تم ہماری سجدوں سے ہماری مدد کرو، کہ نفلیں زیادہ پڑھا کرو۔ یہ محبت کا معیار ہے کہ محبت بتانے والا کا معیار، محبت چاہنے والا کا معیار، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اسی طریقے سے اور تمام واقعات ہیں کہ صحابہ دیکھا کرتے تھے، موقع تلاش کیا کرتے تھے، اور سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر کرتے ہیں تو وہ محبت ہوگی، اور خالی زبانی خرچ محبت نہیں کہ ہم جوش میں کچھ کر جائیں، کچھ نعرے لگا دیں، یا کچھ ایسے عمل کر دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے۔ یہ محبت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو محبت کے معیار بتائے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم نبی سے محبت کرو، اطاعت کر کے، ہماری اطاعت کرتے ہو تو نبی کی بھی اطاعت کرو۔ محبت کا یہ تقاضا ہے۔ اور اگر تم نے نبی کی پیروی نہ کی، نبی کی اطاعت نہ کی، تو ہماری بھی اطاعت نہیں ہوگی۔ کس طریقے سے تم اللہ کی اطاعت کرو گے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکام صادر کیے ہیں؟ پریکٹیکلی آپ کیسے کریں گے؟ تمام احکام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اشاروں کنارے میں قرآن کے اندر کہا ہے، لیکن اس کو پورا احکام کر کے عملاً کون بتائے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے مومنوں کو کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، کہ اے لوگوں، ہمارا نبی جو تم کو دے وہ تم لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اپنی منمانی نہ کرو، اپنے طریقے پر دین کے اندر عبادتیں مت کرو۔ نبی پوری جتنی بھی اسلام کی دین کی احکام تھے اللہ تعالیٰ کے سارے پہنچا دیے ہیں انسانوں تک۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ نے کیا کہا؟ کیا لوگوں، کیا ہم نے دین کو پہنچا دیا تم تک پورے کے پورا؟ لوگوں نے کہا ہے یا رسول اللہ، آپ نے پورا حق ادا کر دیا، پورے کے پورا دین پہنچا دیا، لوگوں سے گواہی دے دی۔ اور پھر اللہ کی طرف بھی کہا
اللہ تعالیٰ سے اشہد اللہ کہ اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے تیرا دین پورا پہنچا دیا، اب اس دین میں کوئی کمی بیشی ہونے والی نہیں۔ تو ہر زندگی کا جو بھی گوشہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی بھی اپنا عمل کریں دنیا کے اندر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیسے کیا، کس طریقے سے حکم دیا ہے۔ تو یہ ہوگی محبت۔ محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خالی زبانی خرچ کریں کہ ہم نبی عاشق رسول ہیں یا نبی سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا معنی ہے کہ ہم اس کا کام کریں، اس پر عمل کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایک آدمی سے بہت محبت کرتا ہے، لوگوں سے اس کی تعریف کرتا ہے، جہاں جاتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اچھے نام سے اس کو پکارتا ہے، تمام اچھی چیزیں اسے منسوخ کرتا ہے جب لوگوں سے ملتا ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی کام بتاتا ہے تو وہ کام نہیں کرتا، کہتا ہے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ بہت نیک آدمی ہیں، آپ کے ایسا آدمی کہیں نہیں پایا۔ وہ تمام تعریفیں تو کرتا ہے لیکن عملاً اگر وہ کوئی کام کرے، کچھ کہتا ہے تو وہ عملاً نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک گلاس پانی لا کے پلا دو تو کہتا ہے آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ بہت نیک آدمی ہیں، اس کی تعریفیں کرتا ہے لیکن وہ پانی اگر نہ پلائے تو یہ کون سی محبت ہوگی؟ سوچیں کہ کہیں ہم بھی تو اسی میں سے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زبانی کرتے ہو، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو لیکن عمل نہ کرتے ہو، عمل ہم اپنی منمانی کرتے ہو، یا جو لوگ دوسرے لوگ اگر کوئی بتا رہے ہیں تو ہم وہ طریقہ کار اپنائے ہوئے ہوں، تو یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کے ماں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث کو آپ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی محبت کرتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس وقت عمر سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ پوری جب سے ایمان لائے اور جب تک زندہ رہے بے شمار مثالیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ کون سی ایسی قربانی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ دی ہو؟ مکے کے اندر جو قربانیاں تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پڑھیں، ہسٹری دیکھیں کہ آپ نے کتنی قربانیاں دی، ہجرت بھی کی، نبی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، سب کچھ قربان کر دیا، تمام پیشین گوئی اور تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بارے میں حدیثیں ہیں۔ لیکن ایک موقع کے اوپر دیکھیں آپ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر کتنی محبت کرتے ہو ہم سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی جان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں الا اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر ابھی تم مومن نہیں ہو۔ غور کریں غور کریں الفاظوں پر کہ وہ شخص سب کچھ قربان کر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عمر کے بارے میں تمام روایتیں ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اے عمر تم جس راستے سے جاتے ہو اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اے عمر تمہارا مکان میں جنت میں دیکھ کر آیا ہوں۔ بہت سی روایت بہت تاریخ، لیکن ایک لفظ باقی ہے
کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو تمام لوگوں سے زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں الا اپنی جان. ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ابھی تم مومن نہیں ہو جب تک کہ ہم تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اب تم مومن ہوئے. اس پیمانے پر اپنے کو دیکھیں کیا پیمانہ ہے, محبت کا پیمانہ کیا ہے. اور ہم دعوے دار ہیں, ہم خالی دعویٰ کرتے ہیں نبی سے, ہم ایک بات نبی کی ماننے کو تیار نہیں, ہم ایک سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں. ہمارے سامنے ہمارے مسلک, ہمارے علماء, ہمارے پیر, ہمارے ولی یہ فوقیت لیے ہوئے نبی کی سنتوں پر. ہم نہیں ہٹنا چاہتے ہیں, اپنے روش سے نہیں ہٹنا چاہتے, اپنے راستے سے نہیں ہٹنا چاہتے. بھلے نبی کی سنتیں پامال ہو جائیں, اللہ کے احکام پامال ہو جائیں, لیکن ہم جس طریقے پر چل رہے ہیں ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں. یہ ہمارا معمول ہے. کیسے پھر دعویٰ کریں, ہم کیسے نبی سے محبت کر رہے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں, کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. جنگ احد کے واقعات دیکھیں کہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ لیے ہوئے کھڑے تیر کھا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیر نہ کہیں لگ جائے. سعد بن وقاص احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے کہ نبی کے نہ کہیں کوئی تیر لگ جائے جتنی تیریں ہمارے لگ جائیں. یہ محبت دیکھیں, یہ کیا ہے محبت کا پیمانہ آپ دیکھیں, اور ہماری محبت کا پیمانہ دیکھیں. صحابہ کی زندگی سے محبت لیں, کیسے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دیتے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان کی نذرانے کی ضرورت نہیں ہے, آج سنتوں پر عمل کر کے دکھائیے محبت کا تقاضا. سنتوں کی پیروی کریں, نبی کے احکام مانیں, زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو پوری زندگی مشعل راہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ہمارا ایک ایک عمل کوشش کریں کہ سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارا کھانا پینا, ہم کھانا کھاتے ہیں سنتوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں. آپ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے, باہوش لوگ, عقل مند لوگ, پڑھے لکھے لوگ ہیں, بائیں ہاتھ سے پانی. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے پانی پیو, ہم کہتے ہیں کہ گلاس گندا ہو جائے گا. اس رسول کی سنت پر ٹکے کا گلاس فوقیت دے رہے ہیں. بڑی حیرت کی بات. ایک چیز بتائی جا رہی نبی کے حوالے سے بتائی جا رہی. ابھی 2-3 دن کا واقعہ ہے, اہل علم ہم سے بات ہو رہی, میں نے کہا کہ آپ سیدھے ہاتھ سے پانی پیو, نبی کی سنت ہے. نبی نے کہا ہمارے نزدیک دائیں اور بائیں میں کوئی فرق نہیں, سنی یہ بات نہیں ہے. اس نے کہا کھانا پانی پینے میں کیا کوئی مسئلہ ہے, دائیں سے پیے بائیں سے پیے. پانی کھا شخص کہہ رہا گلاس گندا ہو, سنت بھلے چھوٹ جائے, سنت کی اہمیت نہیں ہے 1 روپے کی گلاس, اور گلاس تو پھر ویسے بھی دھونا چاہے دائیں سے پیے چاہے بائیں سے پیے. اگر کوئی پانی پی رہا ہے تو گلاس کو ایسے تو رکھ نہیں دیا تھا, دھونا ہی دھونا ہے. ایک شخص ہے اس کو نہیں علم ہے, نہیں معلوم ہے, لیکن بتانے کے باوجود آدمی اس طریقے سے سنتوں کا مذاق اڑا رہا, کیسے جواب دے رہا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ کے پانی پیو. حالانکہ ایک روایت کے اندر حضرت علی نے کھڑے ہو کر بھی پیا ہے, لیکن
بھی روایت ہے کہ بیٹھ کے پانی پینے کا حکم ہے. آج کس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا سنتوں کا کہ پانی تو پانی، ہم کھانا بھی کھڑے ہو کر کھائیں گے اور اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیں گے کھڑے ہو کر. نبی نے کہا تو کہا کرے، ہمارے نزدیک کھڑے ہو بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں. نبی نے کہا تو کہا کرے، 1400 سال پہلے کہا تھا. آج لیٹسٹ دور ہے. بنیاد پرست ہو تم لوگ، سنتوں کو ہر جگہ فالو کرتے ہو، سنتوں کا حکم دیتے ہو، تم شدت پسند ہو. یہ الزامات، یہ اخلاق مسلمان کو دے رہا کہ اگر اس کو سنتوں کی یاد دہانی کرائی جائے تو یہ القاب سے نوازا جاتا ہے کہ تم بنیاد پرست ہو، تم شدت پسند ہو. یہ لیٹسٹ دور ہے، یہ ترقی یافتہ دور ہے، یہ ترقی یافتہ دور ہے کہ تنزلی یافتہ دور ہے. وہ سنتوں پر عمل کر کے پورے دنیا کے اندر چھا گئے. پوری دنیا کی حکومت اللہ تعالیٰ نے اس سنتوں پر عمل کرنے والوں کو پکڑا دی. تو وہ ترقی یافتہ دور تھا کہ آج حکومتیں چھن گئی ہے. یہ ترقی یافتہ دور ہے. غور طلب ہے، سوچنے والا مقام. کس طریقے سے لوگ، اور اس میں عوام کے لیے بڑے لکھا اہل علم عالم تک اس میں شامل ہے، عالم تک شامل ہے. تو سنتوں پر اعتراض کر رہے ہیں، ٹوکنا تو درکنار خود اس میں علماء سے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کھانا کھانے بیٹھنے کھڑے ہونے سے. علماء تک اس میں شامل. کون سا دور ہے؟ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. وَيَذَرُ الَّذِينَ، ان کو ڈرنا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ پوری قوم پر عذاب ہے، کیونکہ سنتوں کا مذاق اس طریقے سے اڑایا جا رہا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے. کون سی محبت ہے نبی کی؟ کہاں پر وہ نبی کی محبت کو فالو کیا جا رہا ہے؟ صرف سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنتوں سے آواز کیا جا رہا اور اس پر اپنی دلائل پیش کیے جاتے ہیں. اس پر اپنی بات کو فوقیت، سنت پر اپنی بات کو فوقیت دی جاتی ہے. تو پوری قوم عذاب کی مستحق ہو گئی. سب پر عذاب ہے. کوئی عذاب سمجھ لیجیے اللہ کا عذاب ہے. جو آج ہم پر جو ظلم، ذاتی کے رونا جو ہم رو رہے ہیں، یہ اپنے عملوں کا نتیجہ ہے. ہم نہ روئیں، ہم اللہ سے شکوے شکایتیں نہ کریں کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی، اللہ ہم مارے جا رہے ہیں، اللہ ہم ستائے جا رہے ہیں، ہماری مدد نہیں کی جا رہی. شکوے شکایتیں نہ کریں، اپنے عملوں کو چانچیں پرکھیں. ہم قوم سے بھی شکایت نہ کریں کہ وہ نہیں کر رہے، کوئی نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہے، علماء نہیں کر رہے، حکمراں نہیں کر رہے، عوام نہیں کر رہے. چھوڑ دیں شکوے شکایتیں. محبت کا تقاضا ہے کہ ایک ایک فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے عمل کر کے. شکوے سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا کہ کوئی نہیں کچھ کر رہا. اب کوئی نہیں کھانا کھڑے ہو کے کھا رہا تو ہم بھی نہیں کھائیں گے. چھوڑ دیں یہ شکایتیں. کھڑے ہو کے پانی سب پی رہے ہیں، ہم بھی پیئیں گے. یہ محبت نہیں ہے، محبت کو پامال کیا جا رہا. کوئی کرے یا نہ کرے، ہم تو محبت کا ثبوت دیں. ہم تو سنتوں کو فالو کریں. کم سے کم لوگ دیکھیں کہ یہ سنتوں پر عمل کرنے والا شخص ہے. لوگ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا شخص. ہم اپنے عملوں کے ذریعے سے لوگوں کو دکھائیں. ہم دوسرے کے عملوں کو متمنی نہ رہیں کہ دوسرے لوگ کریں. جو دوسرے کرنے لگیں گے پھر ہم کریں گے، بلکہ ہم کریں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کھلے عام اظہار کریں. یہ محبت کا تقاضا. محبت خالی زبانی خرچ کا نام ہے. ایک ایک لفظ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پر صحابہ کرام جان دیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیکھیں آپ، کتنی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. در چھوڑ کر ہی نہیں جاتے تھے کہیں، دروازے بیٹھے رہتے تھے. دروازے بھوک لگے کچھ بھی لگے کوئی پرواہ نہیں کھانے کی.
तनाज़े बैठे कि कब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले और कोई हदीस हो जाए तो हम सुन लें, कोई पैगाम दे हम सुन लें, कोई अहकाम दे हम सुन लें, उस पर अमल करें। यह मोहब्बत का मियार देखे कि डर नहीं, दरवाजा छोड़ कर नहीं जाते थे। लोग कहते थे कि अबू हुरैरा तुमको इतनी हदीसें कैसे याद हो गई? तो हज़रत अबू हुरैरा कहते कि तुम लोग तो अपने अपने काम से चले जाया करते थे, लेकिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से नहीं हटे। कितने वाक़यात हैं जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भूखे पड़े हुए, शिद्दत भूख से पड़े हुए, उठ नहीं सकते, रास्ते में पड़े हुए, भूख से बेहाल है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे, उम्मीद हुई कि हज़रत अबू बकर आ रहे हैं, शायद कुछ खाने के लिए पूछ आए। सलाम दुआ हुई, सलाम दुआ करके हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए। उम्मीदों को पानी फिर गया। देखा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे हैं, फिर उम्मीद जगी कि शायद हज़रत उमर पूछ लें खाने के लिए। हज़रत उमर से भी सलाम दुआ हुई, हज़रत उमर ने भी नहीं पूछा। उसके बाद देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, सलाम दुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछे या अबू हुरैरा क्या हाल है? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा या रसूलल्लाह भूखे हैं, बहुत शिद्दत की भूख लगी। कहा चलो, आए, असहाबे सुफ़ा पर बैठे, सबको बिठाला और घर गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि कुछ है खाने के लिए? तो कहा हाँ या रसूलल्लाह एक प्याला दूध है, हदिया तोहफे में आया है, एक प्याला दूध है। कहा लाओ, ले गए और हज़रत अबू हुरैरा को दिया और कहा या हज़रत अबू हुरैरा से कि सबको पिलाओ। उस वक्त आप देखें अबू हुरैरा का हाल, हज़रत अबू का बयान है कि मैं चाहता था कि ये दूध नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कहे पी लो, क्योंकि शिद्दत की भूख थी हमें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इधर से शुरू करो, सबको पिलाओ। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर क्या बीती, लेकिन मोहब्बत का तकाजा यह है कि अपनी भूख को कुर्बान कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, और आप दूध पिलाना शुरू कर दिया साहबा। यह मोहब्बत का पैमाना है कि जुबान से लफ्ज नहीं निकला या रसूलल्लाह हम भूखे हैं, पहले हम पी ले। होना तो ये चाहिए था कि इजाजत ले लेते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते या रसूलल्लाह हम बहुत भूखे हैं, सबसे पहले आप हमें पिला दे, फिर हम दूसरों को पिलाएंगे। लेकिन हुक्म रसूल, इताअत रसूल है, जुबान से लफ्ज नहीं निकला कि मोहब्बत का पैमाना देते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं। और आपने दूध पिलाना शुरू कर दिया, आखिर जब सब पिला चुके तो कहा रसूलल्लाह सब लोग पी चुके, तो कहा अब तुम पियो। यह है मोहब्बत का तकाजा। आप तसव्वुर करें ऐसे मौके पर, ऐसे हालात पर कि सहाबा कराम किस जिद्दत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। सारी चीज अपनी सब कुछ कुर्बान है, नबी के हुक्म पर सब कुर्बान है, अपनी ख्वाहिशें, अपनी तमन्नाएं, अपने जोश, अपने जज्बे, अपनी मोहब्बत, अपनी औलाद, अपनी माल, अपनी दुनिया, सब कुर्बान। हमसे इतनी बड़ी कुर्बानी तो नहीं मांगी जा रही, जितनी बड़ी सहाबा कराम ने कुर्बानी दी, इतनी बड़ी कुर्बानी हमसे नहीं मांगी जा रही। हमसे तो सिर्फ ये कहा जा रहा कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम हमसे मोहब्बत रखते हो तो हमारे रसूल से मोहब्बत करो, हमारे रसूल की पैरवी करो, सिर्फ ये हुक्म है। हमसे जान नहीं मांग रहा अल्लाह ताला, सिर्फ इताअत की बात कर रहा है कि अल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत का बात कर रहा अल्लाह ताला हमसे, सिर्फ इताअत की बात कर रहा है कि मेरे रसूल की इताअत करो, हमारे रसूल से मोहब्बत करो, उसकी इताअत करो। ये पैमाना है मोहब्बत का। हमें चाहिए कि हम सबसे पहले हम अपना मुहासबा करें, अपनी जिंदगियों को देखें कि हमसे कहां कहां पर सुन्नतें छूट रही हैं, कहां कहां पर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कोशिश करें, ऐसा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी
اگر فکر کے ساتھ ہوش پہ تھوڑی ذمہ داری کے ساتھ اگر عمل کیا جائے تو تمام سنتیں ہوتی چلی جائیں گی، سنتوں پر عمل ہوتا چلا جائے گا. سنتیں اتنی کٹھن نہیں ہے کیونکہ ہم نہ اس کو فالو کر سکتے، ایسا نہیں ہے. تو ہم ذمہ داری سے اپنی زندگی جیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک.